بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ریسیپی کرتے ہیں شروع۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں 2 پاؤنڈ کیک، وہ بھی 3 فلیور میں، ونیلا، کافی اور چاکلیٹ فلیور۔ یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کی لیئرنگ دیکھ لیں کتنی زبردست، کتنی پرفیکٹ ہے، اور اس طریقے سے کیسے آپ بھی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں، یہ سارا میتھڈ شیئر کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو چلتے ہیں جی تیاری کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ایک بال لے لیا ہے، بال کے اندر ایڈ کریں گے 2 کپ میدا اور 2 ٹی اسپون اس کے اندر جائے گا بیکنگ پاؤڈر۔ اس کو اچھے سے سٹرین کریں گے اور یہ جو اجزاء ہیں اس کے اندر ایڈ کیے ہیں وہ اچھے سے یکجان ہو جائیں گے۔ ابھی اس کے اندر ایڈ کیا ہے 1 کپ میدا اور 1 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر۔ اب اگین اس کے اندر 1 کپ میدا اور 1 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر ایڈ کریں گے۔ سٹین آپ نے اچھے سے کرنا ہے کیونکہ جتنے اچھے طریقے سے آپ سٹین کریں گے اتنا اچھا آپ کا کیک رائز ہوگا۔ کیک کی رائزنگ کے لیے یہ میتھڈ بہت ضروری ہے، اس کو آپ نے اچھے سے سٹین کرنا ہے تاکہ دونوں جو اجزاء ہیں وہ اچھے سے یکجان ہو جائیں۔ اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ یہاں پہ میں نے ایک لے لیا بلینڈر جگ۔ بلینڈر جگ میں ایڈ کرتے ہیں 3 عدد انڈے اور 1 کپ پیسی ہوئی چینی۔ چینی ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے 1 کپ کوکنگ آئل۔ 2 پاؤنڈ کیک ہے تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے اندر ایڈ کریں گے 3 سے 4 ٹیبل اسپون دودھ کے، کیونکہ یہاں پہ میں نے انڈے یوز کیے ہیں 3 عدد، حالانکہ 2 پاؤنڈ کیک ہے تو اس کے اندر انڈے جائیں گے 6۔ اب یوز کریں گے جی 1/4 ٹی اسپون ونیلا ایسنس، ونیلا ایسنس کے چند قطرے۔ اب 3 سے 4 ٹیبل اسپون اس کے اندر جائے گا دودھ اور اس کو اچھے سے بلینڈ کریں گے، اور بلینڈنگ اس کی اچھی ہونی چاہیے، جتنی اچھی بلینڈنگ ہوگی اتنا اچھا کیک رائز ہوگا۔ 1 سے 2 منٹ لگیں گے اس کی بلینڈنگ میں۔ کا بیٹر ریڈی کریں گے، بیٹر کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے، یہ بالکل وائٹ کلر میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ جسٹ چند سیکنڈ لگیں گے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ بیٹر بیٹ ہو چکا ہے تو ایڈ کریں گے خشک اعضاء میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پہ جو سارا بیٹر ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس طرح سے وسک کو چلاتے ہوئے اس کو مکس کریں گے۔ یہاں پہ بلینڈنگ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے، جتنی اچھی آپ کی بلینڈنگ ہوگی اتنا اچھا کیک آپ کا رائز ہوگا۔ یہ دیکھیں جی اس کی کنسسٹینسی چیک کیجیے، بالکل ریبن فارم میں آ گئی ہے۔ یہاں پہ اس کی بلینڈنگ ہو چکی ہے کمپلیٹ۔ اب اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 پورشن میں۔ یہاں پہ 3 بالز لے لی ہیں، اس کے اندر ایڈ کریں گے ایکول کوانٹٹی میں سارے بیٹر کو۔ تینوں فلیورز کو اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلے ونیلا پارٹ جو ہے اس کو الگ کر لیں گے، اس کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا۔ جو کافی والا پارٹ ہے اس کے اندر کافی ایڈ کریں گے۔ کافی کون سی یوز کریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کون سی کافی آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے۔ اور تھرڈ پارٹ میں اس کے اندر ایڈ کریں گے کوکو پاؤڈر۔ اچھا جی، کافی آپ دیکھ لیں پیکٹ میں آپ کو ایزیلی مل جائے گی، یہ 3 in 1 ہے، یہ اس کے اندر جائے گی۔ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اس کا کلر بھی بالکل لائٹ ہوتا ہے۔ تو اب اچھے سے مکس کریں گے اور اس کی مکسنگ کے بعد چلیں گے نیکسٹ پارٹ کی طرف۔ اسموتھلی بلینڈ کرنا ہے تاکہ سارے اعضاء اچھے سے یکجان ہو جائے۔ اگر بیٹر آپ کو گاڑھا لگے تو 1 to 2 ٹی اسپون اس کے اندر دودھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ کلر تھوڑا سا ڈارک کرنا ہے، اس کے اندر آپ چاہیں تو تھوڑی سی کافی اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھ لیں ابھی کلر بہت لائٹ لگ رہا ہے۔ اب اس کے کلر کو مینٹین کرنے کے لیے تھوڑا سا کوکو پاؤڈر اس کے اندر ایڈ کیا تھا، کیونکہ اس کا بہت زیادہ گاڑھا کلر تو نہیں کرنا، تھوڑا سا لائٹ کلر ہی رکھنا ہے، تو کافی سے پاسبل نہیں تھا، اس وجہ سے تھوڑا سا کوکو پاؤڈر اس کے اندر ایڈ کیا ہے۔ تو یہ کلر جو ہے، یہ ٹیکسچر جو ہے یہ مینٹین ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹیکسچر کی طرف۔ اب یہ نیکسٹ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کوکو پاؤڈر۔ 1 ٹی اسپون ایڈ کیا ہے، بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا، ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے، جتنا کلر ریکوائر چاہیے ہوگا اتنا۔ اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اور اس کا جو ریکوائر کلر ہے وہ ابھی میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں کہ کتنا کلر ہم نے اس کے اندر لے کے آنا ہے۔ اسی طرح سارے بیٹر کو ہم اچھے سے مکس کریں گے۔ تو یہاں پہ جو 3 ریکوائر کلر ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں، کہ کوکو پاؤڈر والے کو تھوڑا سا ڈارک کیا ہے اور کافی والے کو تھوڑا سا لائٹ کیا ہے اور ونیلا کو سمپل ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹائپ کی طرف۔ یہاں پہ ایک لے لیا ہے جی کیک کنٹینر، کیک باکس لے لیا ہے اور اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بٹر پیپر۔ بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ جسٹ سمپل گریس کر سکتے ہیں آئل کے ساتھ۔ اس کو سیٹ کرنا ہے چاروں طرف سے اور اس کے اندر جو بیٹر ہے وہ 1 1 کر کے ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے ایڈ کیا ہے کوکو پاؤڈر والا یعنی چاکلیٹ والا بیٹر۔ اس کی لیئر لگائیں گے، جسٹ ہم نے 3 لیئرز لگانی ہے، اس کی لیئرنگ نہیں کرنی، جسٹ 3 لیئرز اس کی جو سمپل لیئرز ہیں وہ لگانی ہے۔ ایک لیئر کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب اس کے اوپر لگائیں گے سیکنڈ لیئر، کافی فلیور لیئر، اور یہ اس طرح مڈل میں اس کو انسرٹ کریں گے تو یہ خود بخود ہی
سائڈوں کے اوپر جو ہے وہ سپریڈ ہو جائے گا۔ اب لگاتے ہیں جی تھرڈ فلیور کی لیئر، یہ ہے ونیلا فلیور۔ ونیلا فلیور کی لیئر جو ہے وہ اوپر لگائی ہے اور اسی طریقے سے درمیان میں اس کو انسرٹ کریں گے اور یہ بہت اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے گا۔ ساتھ تھوڑا تھوڑا بیٹر کو سپریڈ کریں گے تاکہ کلی سارا جو بیٹر ہے وہ سیٹ ہو جائے۔ آپ اس کو تھوڑا سا اس کے اندر ایئر ببل ختم کرنے کے لیے ٹیپ ٹیپ کریں گے۔ یہ اوون کو میں نے پری ہیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں کیک بیٹر کو۔ یہاں پہ ٹائمر کو سیٹ کریں گے۔ ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، اس کو میں نے بیک کیا تھا جی کنویکشن موڈ پہ، یعنی فین موڈ اس کا آن کیا تھا۔ دونوں روڈز کو 180 ڈگری پہ کر دیا تھا اور ساتھ میں ٹائمر لگا دیا تھا 50 سے 55 منٹ کے لیے۔ 2 پاؤنڈ کیک ہے تو اس کے لیے اتنا ٹائم لازمی چاہیے ہوتا ہے، چیک کر لیجیے گا، اگر پھر بھی ٹائم چاہیے ہوا تو پھر 5 سے 10 منٹ اور اس کو دیکھ لیں گے۔ ٹائم میں نے یہاں پہ سیٹ کر دیا تھا، یہ 2 پاؤنڈ کیک ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے، ادروائز 35 سے 40 منٹ کے لیے 1 پاؤنڈ کیک بہت اچھے طریقے سے بیک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے جی اس کے اوپر کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ میں نے اس کا جو کنویکشن موڈ ہے وہ آن کر کے رکھا ہوا تھا، یعنی فین موڈ آن کیا ہوا تھا اور بہت اچھے طریقے سے یہ بیک ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر کریکس آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور اس کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا سے اس کے اوپر آ گیا ہے۔ یہاں پہ اس کو کرنا ہے ہم نے چیک اپ، یہاں پہ ایک اسٹک اس کے اندر انٹر کرتے ہیں تو یہاں پہ چیک کرتے ہیں یہ بالکل بہت اچھے طریقے سے بیک ہو گیا ہے۔ اس کو کرتے ہیں جی ڈش آؤٹ، تو دیکھیں کتنا زبردست اس کے اوپر کلر آیا ہے اور اس کا ٹیکسچر آپ دیکھ لیں کتنا زبردست ہے، بالکل بیکری سٹائل کیک جو ہے آپ ایزیلی گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں۔ یہ اب ہم کریں گے کٹنگ، اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ دیکھ لیں کتنا زبردست اس کا ٹیکسچر ہے اور بہت زبردست اس کا کلر آیا ہے کہ اس کے اوپر کتنا زبردست کریکس آ گئے ہیں بالکل بیکری سٹائل میں، اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی بالکل پروفیشنل کلر آیا ہے، یعنی بہت زیادہ اوپر سے لائٹ کلر نہیں ہے۔ اب دوسری سائڈ سے بھی اس کو چیک کرتے ہیں تو دیکھ لیں یہ کتنا زبردست دوسری سائڈ سے بھی اس کا ٹیکسچر نظر آ رہا ہے۔ اب کریں گے اس کی کٹنگ، تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو کریں گے کٹ، تو دیکھ لیں کٹ ہونے کے بعد اس کے اندر جو اس کا ٹیکسچر ہے، جو اس کا کلر ہے کتنا زبردست ہے۔ کہ لیئرنگ دیکھ لیں جس طرح ہم نے لیئرنگ کی تھی وہ سیم وہی لیئرنگ آئی ہے، اور اب اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ، تو اس کو ایک پلیٹر کے اندر رکھیں گے اور اس کا کلر میں آپ کو دکھاتی ہوں، اس کا ٹیکسچر آپ کو دکھاتی ہوں کتنا پیارا آیا ہے۔ سو یہ تھی جی آج کی ریسیپی 3 فلیور کیک کی ریسیپی۔ یہ بنانا بہت ہی آسان ہے، اس طریقے سے آپ بھی کیک کو بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر دیکھ لیں کتنی زبردست جالی بنی ہے، کتنے اچھے طریقے سے رائز ہوا ہے اور بالکل پرفیکٹ اس کی رائزنگ ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس کو میں نے کٹ کیا ہے فورک کی مدد سے، تو بہت ہی سافٹ اس کا ٹیکسچر ہے اور بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہے۔ یہ تھی جی کیک کی ریسیپی، آئی ہوپ آپ کے لیے کافی زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ جب بھی بنائے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔